السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں۔ تو یہاں پہ جی آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ سردیاں آ رہی ہیں، موسم چینج ہو رہا ہے۔ تو بس میں نے سوچا آج کمبل وغیرہ نکال کے ان کو ڈرائی کلین کرواؤں یا واش کروں، جو بھی کرنا ہے وہ میں دیکھ رہی تھی۔ ارادہ تو ڈرائی کلین کا ہی ہے، باقی دیکھیں کیونکہ میں واش بھی اکثر کر لیتی ہوں، لیکن لاسٹ ٹائم ڈرائی کلین کروائے تھے تو مجھے اچھے لگے تھے۔ تو بس وہی سردیوں کے کچھ کپڑے بچوں کے میں نے ان بیگوں میں رکھے تھے، وہ نکالے تھے میں نے آج۔ تو بچے کیونکہ صبح اسکول جاتے ہیں تو وہ تنگ کر رہے تھے کہ ماما صبح میں نا کچھ سردی لگتی ہے، تو میں نے کہا چلو سر لگے تو آج بچوں کو چھٹی تھی، تو میں نے کہا چلو لگے تو یہ بھی کام نپٹا لیے جائیں۔ تو بس یہاں پہ یہ میں کہہ رہی ہوں نکال رہی ہوں کپڑے، پھر گرمیوں کے پیک کروں گی۔ میں نے نا یہ بیگ لاسٹ ٹائم لیے تھے، اچھے رہے ہیں۔ اب یہی سوچا ہے کہ ان بیگس کو ایسے ہی باہر رکھے تو کچھ نیو لے کے، تو تاکہ مکسنگ نہ ہو نا۔ اب جو گرمیوں کے رکھنے ہیں تو نیو بیگس میں رکھ لوں، جو اس سردیوں والے ہیں یہ باہر ہی پڑے رہیں گے نا بیگ، پھر کیونکہ پھر ایک دم ان کو خالی کرنا، دوسری الماریوں کو پھر سے بیگ ریفل کرنا، وہ کافی لمبا پروسیس ہے۔ اور یہ یہاں پہ میں کچھ کپڑے جن کے بابا کے بچوں کے ان کو واپس رکھ رہی تھی، تو یہ پھر دوپہر کا ٹائم ہے، آ چکے بچوں کو چھٹی تھی تو بس بچے گھر پہ ہی تھے۔ تو یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میرے بچے آج گیٹس کی طرف نہیں گئے، گھر پہ ہی کھیل رہے تھے۔ تو یہاں پہ بس آج زیدی کو شوق چڑھا ہوا تھا جی یہاں پہ کٹنگ کرنے کا، تو یہاں پہ یہ باربر بنے ہوئے ہیں۔ پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میں آئی تو ایک دم دیکھا کہ یہ کر رہا، تو میں کہا چلو میں نے کہا ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ تو پہلے زارا کی کٹنگ کر رہا تھا، تو اب یہ سبیب کی پورا اس نے جی اپنی شاپ بنائی، چیزیں رکھ کے جی شاپ میں کیا کیا ہوتا ہے جیل شیل رکھ کے، تو یہاں پہ وہ پورا ایک وہ کھیل رہے تھے تو اچھا لگ رہا تھا۔ بس میں ان سے ایک ہی ریکویسٹ کی تھی، بچوں کھیلو جیسے مرضی، آپ کا رائٹ ہے، بٹ گند مت ڈالنا۔ بہرحال بچوں نے پہلی بات پہ تو عمل کیا تھا، اور دوسری بات پہ جو ان سے نا نہیں عمل کیا۔ خیر بچوں نے کھیلا، اس کے بعد سارا ان کا جو میں نے انہوں نے پانی کی بوٹلز رکھی تھی وہ میں نے سمیٹی، کچھ میں نے کپڑے بھی واش کیے تھے تو وہ بھی بزی تھی۔ میں نے کہا چلو میں مطمئن تھی کہ چلو کھیل رہے ہیں تو یہی میرے لیے بہت تھا۔ تو بس یہاں پہ لگے ہوئے تھے، پھر ان کو میں نے کہا جگہ چینج کر لیں، ایسی صوفوں میں پانی گرے گا، چیئرس پہ گرے گا تو خراب ہو جائیں گی۔ تو وہ پھر زبیب نے جگہ چینج کر لی تھی اپنی کٹنگ کروانے کے بعد، جل شل لگوا رہے تھے۔ تو بچے آنکھوں کے سامنے ہونا تو ماؤں کو بہت سکون رہتا ہے، تو یہی ذرا باہر جائیں تو اتنا بس بے چینی بنی رہتی ہے۔ تو میری اپنے بچوں سے ایک ہی لڑائی ہے، ہر چیز پرووائڈ کروں گی بٹ نظروں کے سامنے رہو۔ تو میں ان کو ہر طرح کی ٹوائز لے کے دیتی ہوں، ان کو میں نے گاڑیاں مہنگی والی لے کے دی ہیں جن پہ ہم لوگ اب پیسے دے کے ہمارا مال میں جھولے لگتی ہیں نا، وہ میں نے گھر پہ لا کر کی تھی۔ لیکن اب اس میں ایک مسئلہ ہے، ہر بچے کی ایک عادت ہوتی ہے۔ جو زید حسن صاحب ہے نا، اس کی عادت یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد فنش کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ اور جو زبیب اور زار ہے نا، وہ ماشاءاللہ ایسے نہیں ہے، لیکن زید اپنی چیزیں بھی نہیں چھوڑتا، ان کی بھی نہیں چھوڑتا، تو جس کی وجہ سے اب میں لانا بہت کم ہو گئی ہوں۔ دل تو میرا ابھی بھی کرتا ہے میں لیتی ہوں، میں ہمیشہ اچھی ٹوائز لیتی ہوں بچوں کے لیے، لیکن اب یہ سمجھے کہ میں نے لانا چھوڑ دیا۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ جو ان سے ہے نا صرف یہ زیدی صاحب کی وجہ سے، اور اکثر مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو ان سے ہے نا زیدی کی وجہ سے چھوٹوں کا حق مارا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے زارا کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، زارا ماشاءاللہ بہت پیارا کھیلتی ہے، لیکن وہ زید کو جتنا مرضی سمجھا لو فی الحال وہ نہیں سمجھتا، لیکن میں بھی پھر کچھ نہیں کہتی کہ وہ کچھ بچوں میں یہ ہوتی ہے عادت، تو چلیں کوئی نہیں، پھر جب تو لے دیتی ہوں چیزیں، تو بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے بچوں کا۔ بچے ہیں نا، ہر کسی کی اپنی نیچر ہوتی ہے۔ پھر یہاں پہ نیچے کھیل رہے تھے، زارا سے کہہ رہا تھا آپ کٹنگ کرواؤ، تو زارا ماشاءاللہ یہ ہے کہ بہت بھائیوں سے اٹیچ ہے، لڑتے ہی بہت ہیں آپس میں۔ جیسے کل بچے سپارہ پڑھ رہے تھے، میں ان کو پڑھا رہی تھی، تو بابا نے کہا میری گود میں آ کے بیٹھو،
وہ کہتی ہے نہیں، وہ بھائیوں کے پاس جا کے کھڑی ہوئی کہ میں نے سپارہ ان کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب ان دونوں بھائیوں کو ڈانٹ پڑتی ہے تو وہ جا کے ان کی لائن میں کھڑی ہوتی ہے۔ تو بلکہ میں کلپ کچھ وہ ایڈ کرتی ہوں جہاں پہ یہ سپارہ بھی پڑھ رہی ہے اور جہاں پہ پھر یہ ان کے بابا ان کی کلاس لے رہے ہیں، تو وہ باقاعدہ ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو بس اسی طرح زندگی چل رہی ہے، بلکہ بھاگ رہی ہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو خیر بچے یہاں پہ کافی ٹائم تک کھیلتے رہے تھے۔ تو آپ لوگ بتائیے گا کہ دیکھنے والے بھی کہ جن کے بچے ہیں تو کیسے کھیلتے ہیں، کیسے مینیج کرتی ہیں، خاص طور پہ جن کے بچے ٹوائز وغیرہ کی کیئر نہیں کرتے تو ان کو کیسے مینیج کرتی ہیں۔ مطلب جیسے میرے 3 بچے ہیں، ہر بچے کی طرح ڈفرینٹ نیچر ہے۔ تو یہاں پہ یہ زہرا ہے تو اس کے بابا آئے تو آفس سے، تو غیر سے اور پرفیوم لے آتے، میرا نا پرفیوم اینڈ ہو رہا تھا، میں نے کافی عرصے سے لیا بھی نہیں تھا، بس میں ان کا یوز ہو رہے ہیں بھی چل رہے ہیں۔ تو وہ زہرا گئی تھی مجھے نا امانہ مال جانا ہے، اس کو بڑی پہچان ہے کیونکہ ہمارے نزدیک ہے امانہ مال، تو پھر ہم لوگ یہ ہے کہ موسٹلی ادھر ہی جاتے ہیں کیونکہ موسٹلی نکلتے گھر سے رات کا کھانا کھا کے نکلتے ہیں، کچھ شاپنگ کرنی ہوتی ہے، کچھ ضرورت کی چیزیں لینی ہوتی ہیں، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، ان کی ہوتا ہے جی آج ہمیں یہ چیز چاہیے، صبح ناشتے میں یہ لینا ہے، تو پھر نکلتے ہیں تو پھر وہ ٹائم کافی ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ پہ زہرا اپنے بابا سے لاڈیاں کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، تو ہم جا رہے تھے امانہ مال کی طرف۔ تو پھر ہم لوگ جب پہنچے امانہ مال تو کہی تھی میں نے نا گول گپے کھانے ہیں، تو میں تو کہی تھی کہ گول گپے نہیں کھاتے کچھ اور، لیکن زہرا نے انسسٹ کیا کہ ماما گول گپے ہی کھانے ہیں۔ بس پھر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پلان بن گیا کہ جو میڈم کہیں گی ہونا تو وہی ہے، کیونکہ اس کے بابا نے ماننی تو اس کی ہے، تو بہتر ہے بندہ پہلے ہی ہار تسلیم کر لے، تو اچھا لگتا ہے کیونکہ صحیح پتہ ہے بچوں کی یہ خوشیاں پیرنٹس کے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بچے کو بھی ماں باپ کے سائے سے محروم نہ کرے۔ تو ابھی ایڈٹ کرنے سے پہلے میں وہ دعا زہرا کی ویڈیو دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں میں یقین کریں آنسو آ گئے تھے جب اس کے بابا نے یہ بولا کہ ان کی 5 گھنٹے کی اپنی بیٹی سے ملاقات ہوئی ہے۔ تب یقین کریں جب میں نے یہ ویڈیو کی شروع کی ہے نا، وائس اوور شروع کی ہے، تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کسی بیٹی کو، کسی باپ کو، کسی بیٹی کو، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے ایک بیٹی کے لیے بھی اور ایک باپ کے لیے بھی، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں آگے، میں اپنی بیٹی اور اس کے بابا کا پیار دیکھوں، یا میں اپنے سسر کو اللہ پاک جنت دے، وہ بھی بہت بیٹیوں سے پیار کرتے تھے بہت زیادہ، تو اچھا لگتا ہے۔ تو بس وہ میں تھوڑا سا ایک دم ڈپریشن میں آ گئی تھی، وہ دیکھ کے نا تو بہت مجھے خوشی ہوئی کہ 6 ماہ وہ اپنے باپ سے دور رہی بچی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، ان کو بھی جلد از جلد ملا دے اپنی بیٹی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ تو بس یہاں پہ ہم لنک روڈ پہنچ چکے تھے، تو یہ MTJ سے لینا تھا، میں نے پرفیوم انہیں کا میں یوز کرتی ہوں، پیراڈائز بہت اچھا پرفیوم ہے، اور ایک میں اور یوز کر رہی ہوں، اس کا مجھے ابھی نام نہیں یاد، وہ آئی تھنک دبئی سے آیا تھا، تو وہی میرا کافی اچھا ہے، میں دونوں یوز کر رہی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، ایک اچھا لگتا ہے۔ تو ویسے ہی میرے ہسبینڈ کو کافی چیزیں پسند ہیں، تو پھر وہ نہیں ختم ہونے دیتے، تو بس یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے ہسبینڈ کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو میں لے آتا ہوں، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ لے آئیں، ہم ماں بیٹی یہاں ویٹ کرتے ہیں۔ تو زہرا بس یہاں پہ ویٹ کر رہی تھی، وہ اس کو بابا نظر نہ آئے تو ویسے ہی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اب کافی حد تک نا وہ یوز ٹو بھی ہو چکی ہے، کہ کیونکہ 2-3 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہم گاڑی میں ہی ہوتے ہیں تو اس کے بابا کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ لے آتے ہیں۔ تو پہلے J.Dot پہ جانے کا ارادہ تھا، لیکن J.Dot کے آلریڈی پڑے ہوئے تھے میرے پاس بھی اور حبی کے پاس بھی، تو پھر ہم انہیں کے یوز کر رہے تھے۔ تو MTJ کے یہاں پہ ایک ساکس والا کھڑا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا لے لے مجھ سے ساکس، تو مجھے چاہیے تھی، تو میں نے بولا ہسبینڈ کو کہ لے لیں ساکس، تو زہرا بھی اس کو روک رہی تھی بار بار ہمیں دے دو، کتنے کی ہیں،
وہ دیکھ دیکھ کے نا زارا اس کو کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا ہے، وہ پھر باقاعدہ اس چیز کا کرتی ہے کہ کتنے کی ہیں۔ تو بس یہاں پہ اس کے بابا ساکس لے رہے ہیں تو وہ آوازیں دے رہی ہے بابا، اور نہ کبھی اس کو جوش پڑتے ہیں کہ یہ خرم، تو ہنسی آتی ہے بچوں پہ، کاپی کرتی ہے نا ماما کو کہ ماما خرم بولتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت باتیں کرتی ہے، آپ لوگ بھی لازمی ماشاء اللہ بولیے گا۔ آج کل اس کو کچھ نظر بھی لگی ہوئی ہے، 2 دن میں نا بہت چوزی سی ہو گئی ہے اور چڑچڑی بھی ہو گئی ہے۔ تو اس کے بابا کو فکر لگی ہوئی تھی کہ میری بیٹی کمزور ہوگی، اور نا کچھ کھا بھی نہیں رہی، جسٹ ہر چیز کو مطلب کہ اسمیل کرتے ہیں ایسے کرتی ہے۔ تو بس یہاں پہ ساکس لے کے تو اس کے بابا آ گئے تھے، تو پھر اس نے وہی ڈیمانڈ شروع کر دی۔ اس کو اتنا پتہ تھا کہ اپوزٹ سائڈ سے نا مطلب امانہ مال کے سامنے گول گپے لگتے ہیں، تو اس کے بابا تو گھر سے آج میں مارل ٹاؤن سے کھلاتا ہوں آپ کو کچھ نیو، لیکن اس کی ضد کی وجہ سے پھر ہم نے کہا کہ کیونکہ آلریڈی رات کی 11 بج رہے تھے تو مزید لیٹ ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم لوگ یہاں سے فری ہو گئے تو پھر اپوزٹ سائڈ پہ چلے گئے تھے۔ تو یہ وہی بس مستیاں کر رہی تھی اپنے بابا کے ساتھ۔ تو یہاں پہ امانہ مال کے سامنے بھی ایک فرائز والا ہے، اس کے بھی کافی اچھے ہوتے ہیں۔ میں تو خیر اوائڈ ہی کرتی ہوں آج کل، کیونکہ وہی پتہ ہے شوگر سٹارٹ ہو گئی ہے، ابھی زیادہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر نے بولا بھی کنٹرول کریں تو ہو جائے گی، لیکن وہی بات چیز سامنے ہو تو رہا بھی نہیں جاتا۔ تو بس اب زارا کی فرمائش پہ جا رہے تھے، اس نے کہا جی بابا مجھے یہیں سے کھانے ہیں، حالانکہ ہم نے وہاں پہنچنے کے بعد بھی اس کے بابا نے بولا کہ ابھی بھی ٹائم ہے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ نہیں، زارا میڈم نے بولا ہے تو لہٰذا ادھر ہی بیٹھا جائے۔ تو بڑے مزے سے کھاتی ہے، وہ جو کھٹا پانی ہوتا ہے نا اس کا اور میٹھا ہوتا ہے، 2 طرح کے پانی ہوتے ہیں گول گپوں کے ساتھ۔ اس کو میں نے میٹھا دیا کہ اس کا مطلب کہ چلو گلا خراب ہونے سے بچ جائے گا۔ اس کو اتنا پتہ ہے کہ کھٹا کون سا میٹھا کون سا، اور ماما نے مجھے پہلے کس جگ میں سے دیا پانی، اس کو میں نے ڈال کے دیا میٹھا پانی، یہ کہتی مجھے کھٹا پینا ہے۔ اس کے بابا نے کہا کھٹا نہیں دینا، میں نے خرم کو اشارہ کیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو ہم دوبارہ نا میٹھا ڈال دیتے ہیں کھٹا بول کے۔ تو ماشاءاللہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے، کہتی ہے نہیں دوسرے جگ میں سے پانی دو، اس میں کھٹا نہیں ہے۔ تو اور یہ صرف زارا کے لیے گول گپے آئے تھے، لیکن پھر مجھے کھانے پڑے کیونکہ میں نے کہا کیونکہ اس کا زیادہ نا گلا نہ خراب ہو جائے۔ تو میرے زیادہ ولاگز میں آپ کو یہی نظر آتی ہے کیونکہ یہ اتنی اٹیچ ہے نا میرے ساتھ، کیونکہ صبح اٹھ کے بچوں کے ساتھ ایک ڈیلی ویڈیو بنانا تھوڑا سا نا مشکل کام ہے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیمرہ سیٹ کرو، اور یہ تو جو دوپہر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ ذرا بیزی ہوتا ہے، اور یہ شام ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں ہم لوگ نکلتے ہیں تھوڑا سا اور کھانا مل کے کھاتے ہیں، تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ آپشن بھی ہوتی ہے اور ٹائم بھی ہوتا ہے، تو پھر میں شوٹ کر لیتی ہوں۔ تو کیونکہ اب موسم بھی چینج ہو رہا ہے، کچھ وہ بھی تیاری کرنی تھی، یہاں پہ اس نے کہا جی مجھے وہ بھی چاہیے لچھا، تو بس پھر لے کے دیا، کیونکہ اوپن ایریا میں بیٹھ جاؤ نا تو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے ہم سے یہ خرید لیں، تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ جو میرے پاس آئے میں اس کو خالی نہ لٹاؤں۔ تو یہاں پہ خرم زارا سے کہہ رہے تھے آپ کل کون سی نعت پڑھ رہی تھیں، تو بس وہ بھی بتا رہی تھی کہ میں یہ نعت پڑھ رہی تھی، تو بتا رہی تھی کہ میں یہ نعت پڑھ رہی ہوں، تو وہ پھر نعت نا پڑھ کے سنا رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہم ویٹ کر رہے تھے، فرائز ہم نے آرڈر کیے ہوئے تھے کیونکہ ان کی بہت زیادہ مطلب بہت ان کے رش ہوتا ہے پوائنٹ پہ نا، یہاں سے ہم یہ چپس لیتے ہیں، تو کافی ٹائم لگ گیا تھا بننے میں، تو بس وہ پھر ہم فرائز کا یہاں پہ ویٹ کر رہے تھے۔ تو زارا کے پاس بھی باتیں ختم ہو گئی تھی اور میرا خیال ہے اس کے بابا کے پاس بھی ختم ہو گئی تھی، ان کی وجہ سے باتیں ختم تو نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ وہ ایک دم جو ان سے نا خاموشی چھا گئی تھی، اور بس زارا دیکھ رہی تھی وہاں پہ نا 2 بچے لڑائی کر رہے تھے، تو بابا کو بتا رہی تھی بابا دیکھیں بچے لڑائی کر رہے ہیں، گندے بچے ہیں وہ، تو مطلب اس کو اتنا پتہ ہے کہ لڑائی بری چیز ہے، اور خود الگ بھائیوں سے بہت لڑتی ہے۔ تو اتنے میں پھر ہمارے یہ فرائز آ گئے تھے، تو بڑے مزے کے تھے ان کے فرائز نا، بہت یمی بھی تھے اور بہت ٹیسٹی تھے، بڑا ڈفرینٹ سا ان کا تھا ٹیسٹ۔ بس یہاں پہ ہم فرائز انجوائے کر رہے تھے، اور فرائز انجوائے کرنے کے بعد پھر ہم لوگ کچھ دیر وہاں بیٹھے کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو رہا تھا، تقریباً رات کے ہمیں گھر آتے تو 12:30 ہو گئے تھے۔
تو بس یہاں پہ فرائز انجوائے کرنے کے بعد یہ ہم واپس گھر کی طرف آئے ہیں. تو یہاں پہ وہ بابا چھیڑ دے کیا نام ہے کس کی بیٹی ہو، کیونکہ زارا ویسے پیچھے بیٹھتی نہیں ہے، وہ پیچھے اس لیے بیٹھی ہے کہ پیچھے اس کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں اس کے لیے. تو ہماری ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کریں، فل واچ کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.